بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہمارے لیے اٹس اے بگ آنر کہ ہم امت محمدی میں پیدا ہوئے۔ اسی لیے روزانہ صبح اٹھ کے when you get up in the morning after Fajr prayer just say الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ آپ انگلش میں بولیں، اردو میں بولیں، گجراتی میں بولیں، جس لینگویج میں چاہے بولیں، عربی میں بولیں۔ اس سے تھینک یو ٹو یور اللہ۔ کیا یہ اللہ کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ روزانہ صبح اٹھ کے تم اس طرح شکر ادا کرو کہ اللہ پلیز غور سے سن، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا۔ ہم کبھی کرتے ہیں شکر، کبھی ہم بولتے ہیں یہ بات کہ اللہ تھینک یو ویری مچ کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا؟ نہیں، ہم کو احساس ہی نہیں، ہم کو فیلنگس ہی نہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو ہم کو نبی موسیٰ کی امت میں پیدا کر سکتا تھا، جناب عیسیٰ کی امت میں پیدا کر سکتا تھا، کسی نبی کی امت میں بھی بھیج سکتا تھا، لیکن اس نے امت محمدی میں بھیج کے اتنا بڑا احسان کیا کہ ابھی آپ نے کمیل سے سنا، بہت اچھا لیکچر دے رہا تھے کمیل انگلش میں، کہ نماز اگر امت موسیٰ میں رہتے تو کتنی نمازیں پڑھتی نہیں معلوم، جناب ابراہیم کی امت میں رہتے تو کتنی پڑھتی نہیں معلوم۔ یہ تو اللہ کے رسول کا کرم ہے کہ آپ کو صرف 17 رکعت نماز کے لیے حکم دیا واجب، صرف 17 رکعت۔ یہ اللہ کے رسول نے اپنی امت کے لیے مانگا تھا معراج میں۔ تو اور جو سب سے بڑا فائدہ، غور سے سننا، سب سے بڑا فائدہ جو ہوا، بینیفٹ جو ہوا ہم کو امت محمدی میں پیدا ہونے، وہ سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ ولایت امیر المومنین ہمارے دلوں میں آئی، ولایت امیر المومنین ہمارے دلوں میں آئی، اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں آئی۔ یہ جو بلیسنگ ہے، یہ جو رحمت ہے نا، یہ بلیسنگ اور یہ رحمت کسی نبی کی امت کو نہیں ملا جو آپ کو ملا۔ عزاداری حسین تمہارے حصے میں، حسن حسین جیسی شخصیتیں تمہارے حصے میں ہے، مظلوم بی بی زہرا، امام علی جیسی پرسنالٹی ہمارے پاس ہے۔ یہ نبی ابراہیم کے پاس نہیں تھا، نبی موسیٰ اور عیسیٰ کی امت کو یہ رحمت نہیں ملی۔ امت محمدی میں ہونے کا جو سب اور فائدہ، اور بتاتے جاؤ، 14 معصومین آپ کو ملے، 14 دروازے ملے کہ کسی دروازے پہ جا کے اینی ڈور، کہیں جا کے تم ہاتھوں کو پھیلا دو تمہاری حاجت پوری ہو۔ افسوس یہ ہمارا کہ اتنی بڑی رحمت اللہ نے دی، اتنی بڑی بلیسنگ اللہ نے دی، بٹ وی آر ناٹ سیئنگ تھینک یو، وی آر ناٹ سیئنگ تھینک یو ٹو یو اور اللہ۔ یہ سب سے بڑی بدنصیبی ہے، وی آر سو انلکی یار، کہ اتنی رحمت ملنے کے بعد بھی ہم اس کا شکر ادا نہیں کریں۔ وی آر ناٹ سیئنگ تھینک یو ٹو اللہ۔ آج کی رات 12 رکعت نماز، 12 رکعت نماز آپ کو ہر کتاب میں مل جائے گی، 2 رکعت کر کے پڑھنا وہ نماز۔ اتنی رحمتوں کی رات، 2 رکعت کر کے نماز پڑھیے۔ میں ایک اور آپ سے خواہش کرتا ہوں، 2 رکعت کر کے 12 رکعت نماز، 6 نمازیں، مطلب hardly it will take 10-12 minutes 13 minutes۔ لیکن ریکویسٹ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد بی بی کی تسبیح ضرور پڑھو، تسبیح شہزادی کرنا جو ہم واجب نماز کے بعد 34 ٹائمز اللہ اکبر، 33 الحمدللہ، 33 سبحان۔ آپ بولیں گے وائی، کیوں پڑھو؟ اسی لیے پڑھو کہ تم اگر چاہتے کہ یہ 12 رکعت نماز تمہاری قبول، ہم کو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میری نماز ایکسپٹ ہوگی، اس لیے کہ ہماری بروکن نماز ہے، ٹوٹی پھوٹی نماز ہے، ہماری نماز ویسی نہیں ہے جیسے اللہ چاہتا ہے۔ تو قبولیت نماز کے لیے جب آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، جب آپ اتنی محنت کر رہے کہ آج کی رات جاگ رہے اور 12 رکعت نماز پڑھ رہے، جب آپ اتنی محنت کر رہے تو بہترین اس میں عمل یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اعمال بھی قبول ہو جائے۔ آپ 1000 دعائیں لے کے آج آپ مصلی پہ آئیں گے، آج کی رات معراج کی رات، 1000 دعائیں لے کے آپ آئیں گے، آپ آؤ 1,00,000 دعا لے کر، جو آپ کے دل میں آپ کی وشز ہے آپ پیپر پہ لکھ کہ مجھے یہ بھی اللہ سے مانگنا ہے، یہ بھی مانگنا ہے، یہ بھی مانگنا ہے، یہ بھی مانگتے ہوئے شرماؤ مت۔ تم مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے، وہ دیتا وہ نہیں تھکے گا۔ اس نے تو وعدہ کیا کہ just ask me I will answer you, you ask me I am going to give you۔ وہ تو وعدہ کرو and he gives۔ وہ تو کافر کو بھی دیتا، مومن کو بھی دیتا، اس نے موسیٰ کو بھی دیا، فرعون کو بھی دیا، سب کو دیتا۔ تو
تو آج کی رات صرف دعاؤں کیا، تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز کے ذریعے آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں تو میری خواہش آپ سے یہی، یہ واجب نہیں، اگین ہم چلیں واجب نہیں، لیکن اگر قبولیت نماز چاہتے، یہ چاہتے ہیں کہ نماز کی آپ کی قبولیت ہو جائے، تو اب ہر نماز کے بعد دو منٹ دیں گے بیوی کی تصویر ضرور اس لیے کہ یہ میں نہیں بول رہا چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام بولتے ہیں کہ اگر تم اپنی واجب نماز کو قبول کرانا، واجب یہ تو مستحب نماز، واجب کو قبول کرانا تو میری دادی کی تصویر پڑھو. یہ تصویر عجیب تصویر بیوی کہ تمہاری زندگی بدل جائے تمہاری ہر پر. اور آج کی رات ہر آدمی، ہر عورت، ہر مرد، ہر لڑکی، ہر لڑکا اپنی حاجات کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں 1 گھنٹے کے لیے بیٹھو، 2 گھنٹے کے لیے بیٹھو. جب بیٹھو تو تمہارے دل میں یہ خواہش ہوگی کہ میری آج میں دعا مانگ رہا، میری دعا ایکسپٹ ہو جائے. اگر دعا ایکسپٹ ہو جائے تو آج کی رات کا تمہارا مقصد پورا ہو. تو اس کے لیے میں نے یہ تصویر کہا کہ جب بھی تمہاری کوئی پریشانی ہو، جب بھی تمہاری لائف میں کوئی ہرڈلز ہو، جب بھی کوئی آبسٹیکلز ہو، تو تم یہ بیوی کی تصویر پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرو. واسطہ دینا بیوی کی تصویر مظلوم بی بی زہرا کا واسطہ ہے، اور دیکھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا کہ پروردگار اس تصویر کا واسطہ، اس تصویر کا واسطہ تو ہماری یہ دعا قبول کر. تو آج جب آپ 12 رکعت نماز پڑھیں گے، 6 نماز، ہر نماز پر 6 تصویر پڑھنا، ایک پڑھنا، تصویر پڑھ کے دعا کرو. اور شہزادی کا واسطہ اس سے بڑا، اس لیے کہ آج کی رات 2 چیزوں کی معراج مظلوم بی بی زہرا اور امام علی کی رات تھی. ابھی میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں تو 27 رجب کی رات، اور کل کا روزہ ایوری بڈی نوز، میں صرف ریمائنڈ کر رہا ہوں، کل کا روزہ سب سے بڑا روزہ ہے، 60 ایئرز کا روزہ ہے، 60 سال کا. بعض روایتوں میں 70 سال ہے، 70 ایئرز ہے. کہ اگر تم زندہ رہو اور 60 ایئرز روزہ رکھو، 60 سال، تو جو اجر، جو ریوارڈ تم کو ملے گا، تمہارے گڈ ڈیڈز کتنے انکریز ہوں گے کہ تمہارے اکاؤنٹ میں 60 ایئرز کے روزے آ جائیں. بہت بڑی بات. اور یاد رکھو روزہ بہت بڑی عبادت ہے، ڈیفیکلٹ ہے، اس لیے اس کا اجر زیادہ ہے، اس کا ریوارڈ زیادہ ہے. روزہ رکھنا اس لیے کہ آپ کو کئی چیزوں میں روزے ملیں گے. اگر کوئی انسان پریشان ہے وہ 3 روزے مانگے، کوئی حاجت ہے آپ کی خاص حاجت، اس کے لیے آپ 3 روزے رکھو. اور یہ روزہ نظر کرو شہزادی کونین مادر حسنین، مظلوم بیوی کو ہدیہ کرو، 3 روزے رکھو. بولو بیوی اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں 3 روزے رکھوں گا، میں آپ کو ہدیہ کروں، گفٹ کروں. تو اس کی دعائیں قبول ہوتی، اس کے اعمال قبول ہوتے، اس کی حاجت پوری ہوتی. عجیب عمل ہے روزوں کا. اس لیے کہ روزے جو ہے سورہ دہر، قرآن مجید کا مشہور سورہ، قرآن مجید کا مشہور سورہ سورہ دہر کا نزول جو ہے، نزول سورہ دہر جو ہے وہ روزوں پہ ہی. آپ جانتے ہیں، میں واقعہ نہیں پڑھا سورہ دہر کا، کہ جب مولا حسن مولا حسین بیمار ہوئے تھے تو مولا اور بی بی نے منت مانگی تھی کہ اگر میرے بچے صحت ہو جائیں گے تو میں 3 روزے رکھوں گی. اور اس کے بعد صحت ہوئی تو مولا امام علی اور بی بی زہرا نے نیت کی روزے کی، ان کے ساتھ امام حسن امام حسین نے بھی کر لی، ان کے ساتھ جناب فیضہ نے بھی. وہ مشہور پورا واقعہ کہ روٹیاں دی گئی اور 3 دن فاقے رہے. اس کے بعد پھر اللہ کا رسول آیا اور ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ جس سورے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں، تیری محبت میں انہوں نے یہ کیا ہے، تو ان کو جو اجر ملا وہ آپ جانتے کہ اللہ نے اس سورے میں کہا مشکورہ، اللہ نے ان کا شکریہ ادا کیا، تھینک یو کہا، جس میں جناب فضہ میں. تو سورہ دہر روزہ جو ہے قرآن سے، سورہ دہر سے، اسی لیے میں نے کہا 3 روزے. تو 3 روزے بیوی کے نام پہ رکھنا، کوئی حاجت. اور آج کی رات بھی بیوی کی رات ہے، آج کی رات میرے مولا کی رات ہے. تو کوشش کرو کہ یہ 3 روزوں کا منت کرو، اور منت کر کے اپنی حاجات کبھی بھی رکھو، اینی ٹائم، نو پرابلم. اور یہ فائدہ ہے کہ کل کا دن کا روزہ 60 ایئرز کے روزے سے 4 جو بڑے روزے، ایک کل کا روزہ ہے معراج کا، اس کے بعد 25، اب اس کے بعد جو روزہ آئے گا وہ 25 ذی قعدہ 11th month، جس دن اللہ نے زمین کو بچھایا تھا. جو 6 یوم میں 6 days میں زمین اور آسمان کو اللہ نے خلق کیا، کریٹ کیا، جو قرآن میں کیا ہے، یہ وہی دن ہے 25 ذی قعدہ کا. اور 25 ذی قعدہ دوسری طرح سے امپورٹنس یہ ہے کہ اس دن میرے امام کے ظہور کی تاریخ ہے، مولا کی زمانے کے امام کے ظہور کی 4 dates ہے، جس میں 25 ذی قعدہ ہے، عاشورہ ہے، 15 شعبان ہے،
اور شب قدر رمضان کی یہ 19 ہے یا 21 ہے یا 23 ہے، زیادہ روایت 23 ہے، بس یہ 25 ذوالقعدہ ظہور امام کی بھی تاریخ ہے، اس دن ایک روزہ ہے وہ بھی 60 ایئرس کا. اس کے بعد 18 ذی الحجہ جس دن میرے مولا کی ولایت کا اعلان ہوا، آج معراج بھی ولایت کی بات کر رہی ہے، جس دن میرے مولا کی ولایت کا اعلان ہوا وہ بھی 25 18 ذی الحجہ، اس دن کا بھی ایک روزہ 60 ایئرس کے روزے کے برابر. اور 17 ربیع الاول 17 ربیع الاول جس دن دو صادقین کی ولادت ہوئی، اللہ کے رسول کی اور چھٹے ماہ کی، اس دن کا روزہ. تو ٹوٹل سال بھر میں 12 منتھس میں اللہ نے 4 روزے رکھے بڑے. یہ 4 روزے بڑوں کا فائدہ یہ کہ 240 ایئرس اگر تم زندہ رہو اور تم روزے رکھو تو تمہارے اکاؤنٹ میں، تمہارے گڈ ڈیڈز میں یہ لکھا جائے گا یہ 4 روزے رکھو گے، جس کا کل پہلا روزہ ہے. کیا لکھا جائے گا کہ 27 رجب کا روزہ لکھا جائے گا کہ اس بندے نے 240 روزے رکھے. بہت بڑی بات. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ واجب روزہ چھوڑ دیں. میرے خیال سے آپ کے پاس 27 رجب آج ہو گئی. آج انڈیا میں 27 رجب ہے، آئی تھنک امریکہ میں آج 27 رجب کمپلیٹ ہو گئی. تو آپ نے روزہ رکھا ہوگا، میں خالی فضیلت بتا رہا تھا. تو واجب رمضان کے روزے ضرور رکھنا، اس کے علاوہ یہ روزے. تو آج کی رات مطلب یہ معراج ایک عظیم بلیسنگ کی رات تھی، ایک عظیم رحمت کی رات تھی بے انتہا. اب معراج ہوئی کیا؟ واٹ از معراج؟ معراج میں ہوا کیا؟ بس 45 منٹس کا لیکچر دوں گا جس میں آلریڈی 15 منٹ کے قریب ہو گیا. وقت تیزی سے نکلتے جا رہا. لوگ کہتے ہیں معراج پہ گئے، اللہ بھی کہہ رہا معراج ہوئی. میں بھی جب سے آپ کو معراج 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 بول رہا. معراج یعنی پیک، اس جگہ اللہ کے رسول کو بہت بڑا معراج ہوئی. ٹھیک ہے، لیکن میں یہ کہتا کہ رسول کی، میں پلیز غور سے سننا، ہمارے پروفٹ کی معراج نہیں تھی. اللہ کے رسول کی کیا معراج ہوگی؟ جس کی محبت میں، جس کے صدقے میں اللہ نے یہ سارے یونیورس کو خلق کیا، سارے انسانوں کو خلق کیا. رسول کی معراج نہیں تھی. جہاں جہاں، پلیز غور سے سنو، جس جگہ پہ ہمارے رسول کا ختم پڑ رہا تھا، پیر پڑ رہا تھا، اس جگہ کی معراج ہوتی جا رہی تھی. عرش الہی پہ گئے تو عرش الہی کی معراج کے رسول کے ختم آئے. پہلے آسمان پہ گئے تو پہلے آسمان کی معراج. جہاں جہاں رسول کے ختم پڑ رہے تھے اس جگہ کی معراج ہوتی جا رہی. اب ہمارے پاس جو کیلنڈر ہے نبیوں کا، میں نے ابھی سٹارٹنگ میں جملہ بولا، غور سے سنیں کہ جملہ بولا کہ کسی نبی کو یہ موقع نہیں ملا کہ جا کے وہ اللہ سے ملے سوائے ہمارے رسول. تو ٹوٹل کتنے نبی ہیں؟ 1,24,000 ہمارے رسول کو ملا تھا، رائٹ؟ 1,23,999 یہ سارے نبی ہمارے رسول کو چھوڑ گئے. جب اللہ نے، تو اس کا کیلنڈر کیسا ہے؟ 1,23,999 میں ہم کو یہ بلیو کرنا ہے کہ 1,23,999 پیغمبر دنیا میں آئے، جس پہلا نبی آدم تھے، آخر ہمارا رسول. اس میں 4 اولی العزم پیغمبر ہیں، 4 اولی العزم، 313 رسول ہیں اور باقی سارے کے سارے نبی ہیں، سارے کے سارے نبی. 4 اولی العزم کون ہے؟ نبی نوح ہے، جناب ابراہیم ہے، جناب موسیٰ ہے، جناب عیسیٰ ہے. یہ 4 اولی العزم. پہلا اولی العزم پیغمبر نوح نبی ہے، پھر جناب ابراہیم ہے، پھر جناب موسیٰ ہے، پھر جناب عیسیٰ. اور 313 رسول ہیں. یہ 313 کا بڑا فگر ہے. if you remember رسول بھی 313 ہے. فرسٹ اسلامک بیٹل جنگ بدر، اس میں بھی جو مسلمانوں کا لشکر تھا، مسلم جو آرمی تھی، وہ 313 پہ 2 ہو گئے. اب ایک 313 کا لشکر اور تیار ہو رہا. اللہ اکبر. سمجھ میں آئی بات؟ آج یہ دعا کرنا، اب جو لشکر تیار ہو رہا 313 کا، وہ میرے امام کا پہلی آواز پہ، فرسٹ کال کے اوپر جو امام سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں گے وہ 313 ہے. 313 ہے فرسٹ جو ملاقات کے لیے امام کے پاس. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ 313 کا لشکر جب تیار ہو جائے تو اس وقت
ہم سب مولا کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ یہ دعا کرو کہ آج کی رات یہ دعا کرو کہ پروردگار جب تم 313 کا میرے مولا کا لشکر تیار ہو، آرمی تیار ہو، ہم کو اس قابل کر، ہم کو اتنا تیار کر دے، ہم اتنے پریپیئر ہو جائیں، ہم اتنے پائس ہو جائیں کہ ہم اس لشکر میں شامل ہو جائیں جو میرے امام کا لشکر۔ اس کے لیے ایک دعا دے دیتا جاتے جاتے، دعائے عہد۔ دعائے عہد آپ لوگ پڑھتے ہوں گے، شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجناح میں دعائے ندبہ کے فوراً بعد دعائے عہد لکھی۔ آپ یہ دعائے عہد پڑھو ضرور۔ یہ دعا چھٹے امام سے ہے، اوپر لکھا ہوا ہے قال امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اور یہ دعا کا بینیفٹ دیکھو کہ ایک ایک ورڈ کے بدلے میں، ایک ایک لفظ کے بدلے میں، ایک ایک جملے کے بدلے میں میرا معصوم امام بول رہا جس کو دشمن نے صادق کہا کہ جو یہ دعا پڑھے گا ایک ایک ورڈ کے بدلے میں اللہ اس کے 1000 گناہ معاف کرے گا، 1000 نیکی اس کے عمل میں، 1000 بیڈ ڈیڈز ریز کیے جائیں گے اور 1000 گڈ ڈیڈز اس کے اکاؤنٹ میں پلس پلس ہوتے جائیں گے۔ یہ اتنی اچھی دعا ہے۔ اور اگر یہ دعا کوئی 40 ڈیز دعا عہد تمہاری پریشانیوں کے لیے، رزق کے لیے، بیماریوں کے لیے، ہیپی میرڈ لائف کے لیے، 1000 نعمتوں کے لیے آج کی رات سے شروع کرو، کوئی مشکل نہیں۔ اگر کوئی یہ دعا 40 ڈیز، جملے غور سے سنو، 40 ڈیز وداؤٹ مسنگ فجر پریئر، اگر کوئی یہ دعا پڑھتا ہے تو وہ مر بھی جائے گا تو مولا کا وعدہ ہے، امام کا وعدہ ہے کہ اس کو اس کی گریو سے اٹھایا جائے گا۔ جب امام انشاءاللہ ظہور کرے تو 2 فرشتے اس کی گریو میں پہنچیں گے، اس کے شولڈر کو ہلائیں گے، ہلا کے بولیں گے کہ اے فلاں ابن فلاں اٹھ جا، تیرے امام نے ظہور کیا۔ اور اسی دعا میں ہم عہد بھی کرتے ہیں، اسی دعا میں ہم وعدہ بھی کرتے ہیں کہ اپنی باڈی پہ مولا، ہم کہتے ہیں، آپ جا کے دعا کا ترجمہ دیکھ لو، ٹرانسلیشن دیکھ لو، ہم جا کے ہم یہ بولتے ہیں کہ مولا ہم اپنی باڈی کے اوپر اپنے کفن کو ریپ کریں گے اور نیزہ لے کے اٹھیں گے اور آپ کی مدد کریں گے انشاءاللہ۔